قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پچھلی نشست میں رب العالمین کے خزانے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور آپ علیہ السلام اپنے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی تھی، ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. ہمیں آپ کے سامنے اختتامی طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ جب سارے خزانوں کا مالک رب العالمین ہے اور اس پر کنٹرول صرف رب العالمین کا ہے اور دیتا بھی خود رب العالمین ہی ہے، ایسے میں یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم کسی اور کے پاس امید لگا کے جانا، یہ کسی طور پر بھی ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خزانوں پر اپنا ہی کنٹرول رکھا ہے اور خود ہی دیتا ہے. اگر اس کا ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنے خزانوں پر کنٹرول دے چکا ہے اور اللہ کے خزانے اسی کے سپرد ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرح خرچ کرے گا؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرح ضرورتیں پوری کرے گا یا اس پر اپنا قبضہ جمع کر کے رکھ لے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ اگر مان بھی لو لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں، اس کا وہی اکیلا مالک ہے. اگر میرے رب کے خزانے تمہاری ملکیت میں دے دیے جائیں، اپنا کنٹرول اس پر اگر کر لو، تو کیا تم ایسے ہی خرچ کرنے لگو گے جیسے دنوں رات رب العالمین خرچ کرتا ہے ویسے تم بھی کرو گے؟ نہیں نہیں. اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تم تو اللہ کے سارے خزانے تو روک رکھ لیں گے، ایک کائی بھی کسی کو نہ دیں گے. تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے جو تمہاری ملکیت میں آ چکے ہیں، اگر تم خرچ کر دو، اگر تم انفاق سے کام لو، تو پھر اس کے ختم ہو جانے کا، اس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں اندیشہ ہوگا اور تمہیں خوف ہوگا، اور اس بنیاد پر تم اچھی طرح اس خزانے کو روک کر کے رکھ لو گے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں انسان کا کردار کیا ہے، انسان کے اندر کس طرح کے جذبات ہوتے ہیں. وہ اپنی چھوٹی سی پونجی، چھوٹی سی آمدنی، برائے نام کچھ دولت پر وہ اپنا قبضہ جما کے رکھتا ہے، کسی پر نظر ڈالنے نہیں دیتا ہے، کسی پر کنٹرول ہو جائے وہ ایسی صورتیں نہیں پیدا کرتا ہے. یہ کیسے رب العالمین کے خزانے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن و رات خرچ کر رہا ہے اور ہر انسان کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورہ ہے سورۃ المنافقون، اس میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس سے متعلق رب العالمین نے کہا کہ آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو آئے تو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی. جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینے کو آئے. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ دن گزر رہے ہیں مرور ایام کے ساتھ، اس کی جو ساکھ تھی، اس کی جو عزت تھی، اس کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ گھٹتے جا رہا ہے. ایک موقع پر اس نے کہہ دیا تھا آپ علیہ السلام کے وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں ان سے متعلق اس نے بالکل تحقیر آمیز جملہ اس نے کہہ دیا تھا، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، کہ محمد پر، محمد کے قریب رہنے والے ساتھیوں پر، اس سے مراد مہاجرین صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہا کہ 1 روپیہ خرچ مت کرو ان پر، خرچ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ بہت بڑے بنتے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ ایک ایک کر کے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس نادان کو کیا معلوم، اس نادان کو اس کا علم نہیں ہے، اس نادان کو اس کی فقہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے. زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اس نادان کو کیا معلوم، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ محمد پہ خرچ کرنا بند کر دو. ارے نادان، تجھ پہ کون خرچ کر رہا ہے؟ تجھے کون عطا کیا تھا؟ تیرا جیب کس نے بھرا تھا؟ تیری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے متعلق ایک طرح کا ہمیں تعارف کروایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں رب العالمین کے خزانوں سے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات دی ہیں. آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ میرا جو موضوع ہے
اور جس موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، میرے اس موضوع سے متعلق میں نے اس مسئلے کو چھیڑا کیوں؟ اللہ رب العالمین کے خزانے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے خزانوں کی وسعت کیا ہے؟ میں نے اس مسئلے کو کیوں درمیان میں لے کر کے آیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے تو بہت ہیں، بہت وسیع ہیں، بہت کشادہ ہیں، اس کا کوئی احصا نہیں کر سکتا، اسے کوئی شمار میں نہیں لا سکتا، اسے کوئی گن نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی باخبر نہیں ہے۔ لیکن میں نے رب العالمین کے خزانوں سے متعلق بات اس لیے چھیڑی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے خزانے تو بہت ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ایک مقدار میں ہمیں عطا کرتا ہے، ضرورت کے بقدر ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے، رب العالمین سے متعلق محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں، پھر اتنی معمولی مقدار میں ہمیں کیوں دیا گیا؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو، تم میں کے سارے لوگ، تم میں سے پہلے کے لوگ، تم میں کے بعد کے لوگ، تم میں کے انسان، تم میں کے جن، سب اپنی اپنی مراد اللہ کے سامنے رکھیں، سب کو برابر برابر کا ان کی مراد پوری کر دی جائے، تب بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ جب اللہ کے خزانوں کا یہ حال ہے تو کیوں ہم کو ایک مقدار میں دیا گیا؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے غریب لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کمزور حالت میں ہیں، انہیں ایک مقدار میں دیا جا رہا ہے؟ اس میں ایسا کیا معاملہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں رب العالمین نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے معیشت مقرر کر رکھی ہے، تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا ہے، تمہاری ضروریات زندگی ہم نے فراہم کر رکھی ہیں، یہ سب ہم کرتے ہیں، تم نہیں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہاری روزی روٹی اپنے لیے نہیں لا سکتے، کسی اور کے لیے بھی تم بندوبست نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے رب العالمین کے پاس، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے برائے نام اور ایک مقدار کے تحت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اس کے خزانوں میں سے کتنا دینا چاہیے، کتنا اتارنا چاہیے، کتنا فراہم کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک باپ ہے، گھر کا ایک سرپرست ہے، اس کی آمدنی ہوگی ماہانہ 50,000 کے قریب، 30,000 کے قریب، 20,000 کے قریب، اس کی اپنی صلاحیت، اس کی اپنی محنت، اس کو جو میدان ملا ہے اس کے موافق۔ لیکن جب اس کا بیٹا، اس کے آل اولاد، اس کی ماتحتین اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ کتنا دیتا ہے؟ پورے 50,000 دے دیتا ہے؟ وہ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ 50,000 کا میں مالک ہوں، 50,000 میری آمدنی ہے اور کچھ اور حصہ بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن وہ اپنی آل اولاد میں جتنا چاہتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ وہ بچہ صرف 10 روپے کا مستحق ہے، 10 روپیہ ہی دے گا، وہ باپ 50,000 کا مالک ہے تو پورا ہی نہیں دے دیتا ہے۔ یہ انسان اس بات کو سمجھتا ہے تو رب العالمین کا معاملہ ہے، سارے خزانوں کا مالک رب العالمین ہے، اس کے خزانوں کی وسعت کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانوں میں سے ایک مقدار میں اتارتا ہے، ایک مقدار میں نازل کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت ہیں، ان میں سے ایک مقدار میں نازل کرنا، کسی کو کچھ زیادہ دینا، کسی کو برائے نام دینا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے وہ بات بتلا دی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، یہ معاملہ کبھی ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے آج کا غریب کل کا مالدار بن جائے، کوئی مالدار کچھ غریب بن جائے، کچھ نیچے ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن سب برابر ہو جائیں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں رکھا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ
اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں کو ایک مقدار میں نازل کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، یہ یقیناً ہم کو جاننا چاہیے، اس معاملے میں معلوم کرنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتلانے سے پہلے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، پہلے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان حکمتوں کو جاننے کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ ان حکمتوں کو جاننے کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ الزمر میں، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا لوگوں نے اب تک جانا نہیں، یعنی لوگوں نے کبھی جانا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی وقت ہی نہیں نکالا کہ وہ آگے وقت بھی نکال بھی نہیں پائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا اولم یعلموا، کہ اب تک لوگوں نے جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کیا ان کے علم میں یہ بات آئی ہی نہیں ابھی تک کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً رب العالمین جس کو چاہتا ہے روزی روٹی پھیلا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں بڑا انعام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے قوم جو ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، سوچنے کے لیے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اولم یعلموا، کہ لوگوں نے اب تک جانا ہی نہیں، یعنی جاننا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ اس معاملے میں غافل ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ سبا میں ارشاد فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے اللہ کے رسول آپ بتلا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً رب العالمین جس کو چاہتا ہے روزی روٹی پھیلا کے دیتا ہے، خوب خوشحالی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں عطا کرتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو جانتے نہیں، اس معاملے سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں واقف نہیں ہونے کی وجہ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، ایک نظریہ قائم کر کے بیٹھے ہیں، کبھی کامیاب نہ ہونے والی جد و جہد کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر دیں، کہ کسی طور پر بھی مالدار اور غریب ایک ہو جائیں، سب برابر برابر کے حصے دار ہو جائیں، سب کی آمدنی ایک ہو جائیں، اور یہ کبھی نہ ہونے والی بات ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اسے رب العالمین جانتا ہے، لیکن وہ حکمتیں کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اچھی طرح بیان فرما دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسا نظام کیوں رکھا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ ایسا ہی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اس معاملے میں اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ نے ایسا نظام اس لیے رکھا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم بندوں سے متعلق اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کے حال اور مستقبل سے اچھی طرح واقف ہے، تو کس کو کتنا دینا چاہیے، کسے زیادہ اور کسے کم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو اتنا واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ ایک گھر کے افراد بھی جان سکتے ہیں کہ ماں باپ ایک ہیں، ان کے آل اولاد ان کے اپنے بچے ہیں، لیکن ایک بچہ بڑا باصلاحیت بن جاتا ہے، بہت زیادہ آمدنی کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کا سگا بھائی اچھی حالت میں نہیں رہتا ہے، حالانکہ کبھی کبھار وراثت میں بھی برابر ہو جاتے ہیں، دو بچوں کو برابر برابر میں وراثت ملتی ہے، لیکن کام کاج میں، اس کو باقی رکھنے میں، اس کی اضافہ کرنے میں، اس کے فوائد حاصل کرنے میں دونوں برابر نہیں رہتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، ایک خسارے میں رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقدیر پہ راضی ہونا ہی پڑے گا
لیکن اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ یہ بس ایک تھوپنے والی بات ہے یا واقعی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس طرح کی 3 حکمتیں اللہ نے بتلائی ہیں. اس نظام میں کیا راز ہے، 3 پوائنٹس اللہ نے بیان فرمائے ہیں. وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے اس نظام سے محبت ہوگی، اللہ سے حسن ظن پیدا ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا اور آدمی مطمئن ہو کر کے زندگی گزارے گا. اس نظام میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الروم میں ارشاد فرمایا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمت اللہ یجحدون. کیا نظام ہے دیکھیے آپ. اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ اور کسی کو کم جو عطا کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی حکمت اللہ رب العالمین نے یہ بتلائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان ہے اور وہ مالک ہے کسی کا، وہ رئیس ہے، وہ کسی کا سرپرست ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خوب دولت دے رکھی ہے تو کیا ایک وہ انسان جو اپنے آپ میں مالک ہے، کسی کا نگران ہے، کسی کا سرپرست ہے، کیا ایسا انسان کبھی چاہے گا کہ مجھے جتنی دولت ملی ہے، میرا جو غلام ہے، جس پر میں خرچ کرتا ہوں، جسے میں عطا کرتا ہوں، جس کی ضرورت میں پوری کرتا ہوں، جس پر میرا حکم چلتا ہے، جو میرے اشاروں پر آتا ہے اور میرے اشاروں پر جاتا ہے، میرے حکم کا وہ منتظر رہتا ہے، میں کھڑنے کے لیے کہوں تو وہ کھڑتا ہے، میں بیٹھنے کے لیے بولوں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، ایسا میرا نوکر، ایسا میرا غلام، مجھے جو دولت ملی ہے تو کیا میں اپنی دولت میں سے اتنا حصہ میرے کسی غلام کو دے دوں گا کہ وہ مال اور دولت میں وہ میری برابری کر لے؟ انسان اس بات پہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے. ایسا انسان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا غلام اس کی برابری کر لے. جبکہ غور طلب بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، دونوں انسان ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں، بھوک دونوں کو لگتی ہے، نیند دونوں کو آتی ہے، دونوں تھکتے ہیں کام کر کے، دونوں کے مسائل تقریباً ملتے جلتے ہیں. ان سب کے باوجود ایک انسان جو مالک ہے اپنے غلام کو کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی برابری کر لے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اپنی ذلت سمجھتا ہے، اپنے انا کے خلاف سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دنیا میں اس لیے رکھا کہ ایک کو زیادہ دیا جائے، ایک کو کم دیا جائے، تاکہ رب العالمین یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح سے ایک انسان مال و دولت میں اپنی برابری ایک غلام کو ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ کیسے مناسب ہے اور یہ کیسے جائز ہے اور انسان کیسے راضی ہو جاتا ہے کہ رب العالمین جو کہ حقیقی معنوں میں مالک ہے، حقیقی معنوں میں رزاق ہے، حقیقی معنوں میں خالق ہے، حقیقی معنوں میں معبود برحق ہے، اس کی مخلوق کو ہم عبادت میں اس کے برابر کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتا ہے اور اس پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جیسے ایک انسان کو اپنے برابر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. وہ اس کے برابر ہو جائے، وہ اس کے برابر بیٹھ جائے، وہ اس کے برابر کام کاج کرنے لگ جائے، وہ اس کے برابر تصرف کر لے مال میں، یہ انسان کبھی راضی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اللہ کے معبود ہونے میں، وہ اللہ کے مخلوق کو برابر کرنے میں حق بجانب سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نظام اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، لوگوں کو دلیل سمجھ میں آ جائے، لوگوں کی غلطی واضح ہو جائے کہ میں میرے جیسے انسان کو اپنے برابری میں لانا نہیں چاہتا ہوں تو اللہ کی مخلوق کو میں اللہ کے برابر کیسے کر دوں. اسی لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ نظام رکھا کہ کسی کو اللہ نے خوب عطا کیا، کسی کو اللہ نے ایک معمولی مقدار میں عطا کیا، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ میں جب اپنے لیے اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہوں تو رب العالمین اس بات کو کیسے تسلیم کر لے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے، ایک بنیادی حکمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں رکھی ہے. کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو خوشحال رکھنا اور کسی کو برائے نام دولت دینا، اس میں اور کیا کیا حکمتیں ہیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے لائی جائیں گے انشاءاللہ. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآننا قرآننا قرآننا